میدان کربلا میں جو اتنا بڑا مارکا وجود میں آیا، اتنی بڑی جنگ وجود میں آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا جو پہلو ہے اس پر میں آج بات کروں گا، سب سے اہم پہلو۔ کیا وجہ تھی کہ امام عالی مقام نے پورا کنبہ میدان کربلا میں لٹا دیا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو اللہ اور رسول کے قوانین پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ اور رسول کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو پھر وہ اسلامی حکومت نہیں رہتی، پھر وہ منمانی حکومت ہو جاتی ہے، پھر وہ نفس کی غلام حکومت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ نظام اور وہ سسٹم محنتیں کر کر کے کھڑا ہوا جو غریبوں کو ان کا حق دلاتا تھا۔ اگر کوئی زنا کرے، کوارا ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، کوئی چور ہے، ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، کوئی شرابی ہے، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو پتھر برسا برسا کے اس کو موت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ عدل و انصاف والا سسٹم اور یہ نظام میرے آقا نے رات دن محنتیں کر کے صحابہ کے ساتھ مل کے کھڑا کیا۔ اسی نظام کو بچانے کے لیے مارکا وجود میں آیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں، جس وقت اعلان کیا تھا میرے آقا نے، لوگوں نے گالیاں دی، پتھر برسائے، کانٹے ڈالے راستوں میں، پاگل کہا، جادوگر کہا، طائف میں جا کر اتنے پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ میرے آقا کی پیشانی کا خون بہہ کر جوتیوں میں آ گیا تھا۔ یہ ساری تکلیفیں برداشت کی میرے آقا نے۔ نماز کی حالت میں میرے آقا پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، گلے میں پٹا ڈال کر گھسیٹا گیا میرے آقا کو۔ اتنی محنتیں کر کے یہ سسٹم اور یہ نظام کھڑا کیا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہجرت کی میرے آقا نے، مدینے میں گئے، مکے میں لوگ دشمن ہو گئے، جان اور خون کے پیاسے بنے بیٹھے تھے، تو میرے آقا نے ہجرت کی اور مدینے میں جا کر میرے آقا نے ایک ٹیم کھڑی کی، اور وہ ٹیم دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 کے لشکر جرار میں بدل گئی۔ اور پھر میرے آقا اس 12,000 کے لشکر کو لے کر مکے میں آتے ہیں، مکہ فتح ہوتا گیا، جو اس وقت راجدھانی تھی عرب کی، میرے آقا نے اور میرے آقا کے غلاموں نے اس کو فتح کیا۔ اب راجدھانی پر عرب کی اسلام کا قبضہ ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے چھوٹے قبائل بھی اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور پھر 99% لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہر طرف مذہب اسلام کا بول والا عرب میں نظر آنے لگا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ میں لیا اور آگے بڑھتے گئے۔ پھر وقت آیا کہ اب یمن کے لیے حاکم چاہیے، حاکم اسلام، اب مصر کے لیے حاکم چاہیے، شام کے لیے حاکم چاہیے، بحرین کے لیے حاکم چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنایا، کبھی حضرت علی کو یمن کا قاضی بنایا، الگ الگ صحابہ کو الگ الگ ڈیوٹیوں پر میرے آقا نے لگایا۔ اس طرح سے ایک سسٹم اور ایک نظام میرے آقا نے کھڑا کیا۔ پھر وعدے کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پردہ فرمانا تھا۔ دیکھیں کس طرح سے یہ نظام کھڑا کیا تھا میرے آقا نے، تکلیفیں بھی برداشت کی، رات دن کے سفر بھی کیے، جنگوں میں شرکت بھی کی، لوگوں کی گالیاں بھی سنی، پتھر بھی کھائے۔ تو ظاہری پردہ میرے آقا کو فرمانا تھا، میرے آقا پردہ فرما گئے۔ دشمن آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے، محمد چلے جائیں گے ان کے دین کو مٹا دیا جائے گا، محمد چلے جائیں گے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے اور آپ نے اس سلطنت کو سنبھالا۔ 2 سال تک آپ خدمت کرتے رہے، اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے، دشمنوں کو لگا شاید اب ہم اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے، محمد بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، اب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عمر نے اس سلطنت کو سنبھالا۔ حضرت صدیق اکبر 2 سال تک خدمت کرتے رہے، عمر فاروق اعظم نے 10 سال تک خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں روم بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا۔ یہ 2 سپر پاور مہاشکتیاں اس وقت اسلام کے قبضے میں آ گئیں، دین تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، عدل و انصاف کا ایسا پرچم بلند کیا، ایسا پرچم بلند کیا کہ دنیا اش اش کر اٹھی امام حضرت عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف کو دیکھ کر۔ 10 سال کے عرصے تک حضرت عمر فاروق اعظم خدمتیں کرتے رہے۔ پھر 10 سال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس سلطنت کو سنبھالا۔
آپ خلیفہ بنے، 12 سال تک آپ نے خدمتیں کی، 12 سال تک بہت کام ہوا، تیزی کے ساتھ اسلام آگے بڑھا، سمندری راستوں کے ذریعے دین کے سپاہی الگ الگ جگہوں پر جا کر دین کی تبلیغ کرتے رہے اور اسلام کو پھیلاتے رہے، فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 12 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہو گئی، پھر حضرت علی کا دور آیا، حضرت علی نے اس کرسی کو سنبھالا، حضرت علی نے اس سلطنت کو سنبھالا، 4 سال کچھ ماہ تک آپ خدمت کرتے رہے۔ اب دوسرے ممالک کی فتوحات کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 4 سال کچھ مہینوں کے بعد حضرت علی کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کے بعد حضرت امام حسن بیٹھتے ہیں کرسی پر۔ خلافت راشدہ بھی ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہے۔ حضرت امام حسن بیٹھے کرسی پر، 6 مہینے میں آپ نے بہت کام کیا اور 40,000 عرب اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ حسن جو کہو گے وہ کیا جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ بیرونی ممالک میں جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، خانہ جنگی بڑھ چکی ہے، اس سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے آپ نے مصلحت سے کام لیا، حکمت عملی سے کام لیا۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور وہ جو اختلاف حضرت علی اور امیر معاویہ میں ہوا تھا، حضرت امام حسن نے صلح کی اور 3 شرائط کے ساتھ حکومت کو ان کے حوالے کر دیا، تخت کو ان کے حوالے کر دیا، سلطنت کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب ٹھہر جاؤ یہیں پر، چند باتیں سنو۔ وہ لوگ جو کہتے امیر معاویہ حق پر نہیں، معاذ اللہ، جو یہ کہتے امیر معاویہ حق پر نہیں، میں ان سے کہتا ہوں اگر امیر معاویہ حق پر نہیں ہوتے، یزید حق پر نہیں تھا، حسین نے ہاتھ نہیں دیا، کنبہ کٹا دیا، حسین نے ہاتھ نہیں دیا، اور حسن تو حسن تو وہ ہے کہ امام حسین جس کو آقا کہہ کر پکارے، حسن وہ ہے امام حسین جس کو اپنا پیر کہہ کر پکارے۔ تو جب حسین فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا تو حسین کا آقا کسی ایسے انسان سے جو حق پر نہیں ہو اس سے صلح کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں کرتے صلح اگر امیر معاویہ حق پر نہیں ہوتے۔ امیر معاویہ کے حق پر ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ امام حسن نے ان سے صلح کی ہے، ٹھیک ہے، یہی دلیل کافی ہے، صلح ہو گئی۔ اب دیکھیں وقت گزرتا گیا، 30 سال تک امیر معاویہ نے اس سلطنت کو سنبھالا۔ 30 سال کے بعد وصال ہوا آپ کا، اور آپ کے وصال کے بعد اس گدی کو، اس تخت کو، اس سلطنت کو سنبھالنے کے لیے سامنے آیا یزید، امیر معاویہ کا بیٹا۔ یہیں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی شہادتیں نہ ہوتی، ان کو قتل نہ کیا جاتا اگر امیر معاویہ یزید کو اپنا ولی عہد نہ بناتے۔ دیکھیں موت جس کی جہاں لکھ دی گئی ہے آنی ہے، اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کو جتنے عطا فرمانے پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ تو دیکھا کہ کنواں کٹ گیا، آپ نے یہ تو دیکھا کہ حسین کے بچے شہید ہو گئے میدان کربلا میں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان شہادتوں کے ذریعے ان کو مرتبہ کتنا بڑا عطا فرمایا۔ اگر وہ شہادتیں نہیں ہوتی تو آج خطبوں میں حسین کا ذکر نہیں ہوتا، اگر وہ شہادتیں نہیں ہوتی تو آج گلی گلی حسین کے نام کی محفلیں نہ سجی ہوتی، اگر وہ شہادت نہ ہوتی تو آج گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، قصبہ قصبہ حسین کے نام کے نعرے نہیں لگ رہے ہوتے۔ یہ مرتبے پروردگار عالم نے اسی لیے عطا فرمائے کہ یہ مراتب حاصل کرنے کے لیے ان قربانیوں کو دینا ہی تھا، یہ شہادتیں پیش ہونی ہی تھی، اس لیے وہ شہادت پیش کی گئی، اس لیے قربانیاں پیش کی گئیں۔ یزید سامنے آیا، یزید سامنے آنے کے بعد یزید کا سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ کہ حسین سے بیعت لو، حسین کو اپنے قبضے میں کرو۔ دیکھو یہ سسٹم کھڑا کرنے والا کون ہے؟ حسین کے نانا۔ کتنی محنتیں کرنے کے بعد اس سسٹم کو کھڑا کیا گیا، یہ اسلامی نظام کتنی محنتیں کرنے کے بعد بنا تھا۔ یزید سامنے آیا، یزید جانتا تھا حسین وہ ہیں کہ جس کا بابا خلیفہ، جس کا بھائی خلیفہ، اور جس کا نانا تمام کائنات کا سردار ہے، تمام کائنات کا مالک ہے۔ اگر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو میری سلطنت کی پل میں اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔
کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اس لیے اس کے دماغ میں کیڑا چلا, کیڑے نے کاٹا اس کے دماغ میں کہ مجھے بہت دنوں تک بادشاہ رہنا ہے, بہت دنوں تک خلیفہ رہنا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ نیتاؤں کے دماغ میں کیڑا کلبلاتا ہے کہ لمبی حکومت چلانی ہے, لمبے عرصے تک پردھانی کرنی ہے, لمبے عرصے تک ایم ایل اے رہنا ہے, لمبے عرصے تک ایم پی رہنا ہے, لمبے عرصے تک منتری رہنا ہے. اگر لمبے عرصے تک رہنا ہے تو فلاں کو راستے سے ہٹاؤ, جھوٹا کیس لگا کے اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو برباد کر دو. اس طرح کی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں. یزید کو لگا اگر لمبے عرصے تک رہنا ہے, سلطنت کو چلانا ہے, تو حسین کو ہٹانا ہوگا راستے سے. یا تو حسین سمرتھن دے دیں, یا تو حسین ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, یا پھر حسین کو راستے سے ہٹا دو. امام حسین سے کہا, امام عالی مقام نے منع کر دیا. آپ دیکھیں اتنا مجبور کیا گیا کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہے نبی کا نواسا, نانا جان کے شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہے نبی کا نواسا. وہ شہر جہاں جانے کے لیے ہر سنی مچلتا ہے, اور ہر سنی لاکھوں ہزاروں میل کا سفر کرنے کے بعد بھی ایک عاشق وہاں جاتا ہے تو وہاں سے آنے کو دل نہیں کرتا. وہ حسین جو اپنے نانا کی انگلیاں پکڑ کر اس شہر میں ٹہلا کرتا تھا, وہ حسین جو اپنے نانا کے کاندھوں پر بیٹھ کر اس مدینے میں گھوما کرتا تھا, اس مدینے کو چھوڑنا حسین کے لیے کتنا دشوار ہوگا. اب حسین کو اتنا مجبور کیا کہ دو ہی راستے تھے حسین کے سامنے, دو آپشن ہے حسین کے سامنے. پہلا یہ کہ یزید کے آفر کو قبول کریں, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں, میدان حشر میں مرنے کے بعد نانا جان کو جو جواب دینا ہوگا دے دیں گے. جنتی تو ہیں حسین, میرے آقا تو فرما کے چلے گئے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, علی یہ ادھیڑ جنتیوں کے سردار ہیں, اور میرے حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو آقا مہر لگا کے چلے گئے کہ میرا حسن اور حسین جنتی ہیں, تو جنتی تو ہیں. یزید سے صلح کر لیتے اور مدینے کے گورنر بن کے 3 لاکھ ماہانہ سیلری پر آپ مدینے میں رہ جاتے اور مدینے میں ہی مر جاتے اور امی جان کے پہلو میں دفن ہو جاتے. یہ پہلا راستہ تھا. دوسرا راستہ بھوک کا راستہ تھا, دوسرا راستہ پیاس کا راستہ تھا, دوسرا راستہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لاشوں کو رندوانے کا راستہ تھا, دوسرا راستہ جلتی ہوئی دھوپ کا راستہ تھا, دوسرا راستہ بچوں اور کنبے کے لٹ جانے کا راستہ تھا, دوسرا راستہ شہادت کا راستہ تھا, دوسرا راستہ عزیمت کا راستہ تھا. امام عالی مقام نے عیش و عشرت کو نہیں اپنایا, امام عالی مقام نے حکومت کو نہیں اپنایا, امام عالی مقام نے گورنری کو نہیں اپنایا, امام عالی مقام نے تنخواہ اور پیسوں کو نہیں اپنایا. امام عالی مقام نے شہادت کے راستے کو چنا, عزیمت کے راستے کو چنا, بھوک اور پیاس کے راستے کو چنا, جلتی ہوئی دھوپ کے راستے کو چنا. امام عالی مقام نے بچوں کو کٹ جانے اور کنبے کے لٹ جانے والے راستے کو چنا, اس لیے کہ میرا سر کٹے تو کٹ جائے لیکن نانا کے دین کا جھنڈا جھکنے نہ پائے, میرا کنبہ لٹے تو لٹ جائے لیکن نانا جان کی شریعت پامال ہونے سے بچ جائے. اگر میں بھوکا رہوں تو کوئی بات نہیں لیکن نانا جان کے دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. اب دیکھیں حکومت کو ٹھکرا رہا ہے حسین, پیسوں کو ٹھکرا رہا ہے حسین, عہدے کو ٹھکرا رہا ہے حسین, اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے فاطمہ کے شہزادے دنیا میں مال کمانے نہیں بلکہ اپنی جانیں دے کر نانا جان کا اسلام بچانے کے لیے آئے ہیں, دین بچانے کے لیے آئے ہیں. امام عالی مقام نے عزیمت کے راستے کو اپنایا, شہادت کے